در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا دعا مانگنے کا بہترین طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو کوشش کیجیے گا اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور سن کر اپنے دلوں کو دین و ایمان کی شمع سے روشن کیجیے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ انہیں بیٹا مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، لیکن کس طرح مانگا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا اس ڈھنگ سے مانگا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ فرمایا یعنی اس وقت کو یاد کرو جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا اور چھپی آواز میں اولاد طلب کی، جس کو وہ سنتے تھے اور ان کا اللہ سنتا تھا، کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مانگنے کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آدمی چھپ کر آہستہ آواز میں اللہ سے دعا مانگے، اور جو کچھ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اس کا ذکر کسی سے مت کرے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دعا مانگنے کے طریقے بتائے ہیں۔ دعا مانگنے کا سب سے بہتر اور سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا مانگنا شروع کریں۔ دعا مانگے لیکن اپنے رب کائنات کی رحمتوں کا اور اس کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی دنائی کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر دعا مانگنا تو نہ ہوا۔ سب سے پہلے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کریں۔ اس کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ اور سب سے چھوٹا طریقہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کے اندر سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت و وحدانیت، دنائی، رحمت۔ سب سے پہلے یہ صورت پڑھیں، اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں خدا کا ذکر کریں۔ ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوراً بعد درود پاک کا ورد کریں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا میں دعا کیسے مانگوں اور وہ قبول ہو جائے، اس کا کوئی آسان طریقہ بتا دیجئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کا ذکر کرو، اس کے بعد مجھ پر دروشی بھیجو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی تم جلدی چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو اتنا زیادہ درود پاک پڑھو۔ اس فرد نے پھر ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1/4 حصہ درود پاک پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھو، اتنی جلدی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ تو اس شخص نے پھر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا کر لوں، مطلب کہ آدھا درود شریف پڑھ لوں اور آدھے میں اپنی دعا مانگ لوں۔ تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایسا کر لوں کہ 1 حصہ اپنے لیے رکھ لوں دعا کے لیے اور 3 حصے میں درود شریف پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ تو جیسے کہ انسان خود غرض ہوتا ہے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میری دعاؤں کا وقت کہاں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم درود پاک پڑھو، اس کے بعد اپنی دعاؤں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ سب مل کے کہیں سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، دعا مانگنا بعینہ عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے زین و خوار ہو کر۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت کی دعا مانگی جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قضا اور قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، بس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے آسمان سے یا جہاں سے بھی، تو جب کوئی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کشمکش ہوتی رہتی ہے اور وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ اس بلا سے اس بری چیز سے بچ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگنے میں کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور بندہ خوشحال ہو تو تب بھی اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، یا وہی چیز اس کو فوراً دے دیتے ہیں، یا اس کے لیے دنیا و آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ حدیث خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ دعا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، یا ابھی ہوگی یا تھوڑی دیر میں ہوگی، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور قیامت کے دن ان کو ان دعاؤں کا صلہ ملے گا، تو وہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان کا من چاہا عطا کرے، سب کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور سب کے والدین کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور جو میرے بھائی بہن بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور غیب کے خزانوں سے انہیں صحت مند، تندرست، نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو میری بیٹیاں بہنیں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں یا خدا نخواستہ کوئی جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے بہت اچھے اور بہترین اور نیک رشتے عطا کرے، اور سب کے جہیز کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے کر دے۔ جہیز ہے تو لعنت، لیکن آج کے دور میں سب کے لیے
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔